अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मिदरार है और मैं आज आप लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटस ज़ियादतीस यानी शुगर के बारे में आपको बताऊंगा। यानी डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, इसकी अलामात क्या है, इसकी तशख़ीस किस तरह की जाती है, इसकी पेचीदगियाँ क्या है और इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। ज़्यादातर जब किसी बंदे को या पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस डायग्नोस हो जाए तो इस उनका ये सोच उसको ये डिलेमा होता है कि अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है या मैं किसी काम का नहीं रहा। लेकिन दीज आर ऑल रॉन्ग एजम्पशन, क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। और खुशी की बात यह है कि जब आप डायबिटीज़ मेलाइटस को कंट्रोल कर ले, यानी प्रॉपर सेहतबख्श ग़िज़ा से या वर्जिशी सरगर्मी से या कांस्टेंट ग्लूकोज मॉनिटर कर ले, तो ना सिर्फ आप अपनी डायबिटीज़ यानी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि होशो हरम ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। और मैं ज़्यादातर वसीम अकरम की मिसाल देता हूँ कि गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से वो ना सिर्फ वो डायबिटीज़ मेलाइटस का शिकार है और वो रोज़ाना 4 इंजेक्शन लगाता है। और उन्होंने ग्लूकोज मॉनिटरिंग और सेहतबख्श ग़िज़ा और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजार कर, यानी डिसिप्लिन इख्तियार करके ना सिर्फ ग्लूकोज को कंट्रोल कर रखा है बल्कि क्रिकेट के मैदान में अपने मुल्क की नुमाइंदगी भी की है। अब डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। अब जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच मील लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारे जिस्म में ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हमारे बदन में जो पेनक्रियाज, जिसको हम लबलबा कहते हैं, वो इंसुलिन बनाता है और ये इंसुलिन उस ग्लूकोज को हुलियों तक पहुंचाने के लिए मदद देता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि ये इंसुलिन बिल्कुल बनता ही नहीं और ये पेनक्रियास बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, जिसको हम फिर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं और इसके लिए फिर बाहर से हम इंजेक्शन इंसुलिन देते हैं। और इस तरह टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में ये इंसुलिन जो लबलबा तो इंसुलिन बनाता है, लेकिन जो इंसुलिन जहाँ पर एक्शन करता है वो रिसेप्टर ख़राब हो जाते हैं, यानी पेरिफेरल रेजिस्टेंस बन जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादातर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि मुझे अभी मेरा वज़न कम नहीं हो रहा तो मेरा डायबिटीज़ मेलाइटस या इस तरह शुगर नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। शुरू में जब ग्लूकोज सेल्स तक नहीं जाता तो क्या होता है कि पेनक्रियाज और इंसुलिन को बनाता है। अब ये जो और इंसुलिन बदन में बनता है तो बंदे को भूख भी ज़्यादा लगती है, तो वो ज़्यादा खाना खाता है, जिसकी वजह से वो मोटा हो जाता है। तो पहले वक्त में वज़न कम नहीं होता, लेकिन बाद में जब कैटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो वज़न कम हो जाता है। इस वीडियो में हम ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को टच करेंगे, जो कि 80 to 90% लोगों में है। और इसका खतरा किन लोगों को है? इसका खतरा उन लोगों को है जो मोटापे का शिकार हो, यानी ओवरवेट हो, बढ़ती हुई उम्र है, ख़ानदान में किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो, या वर्जिश से आ रही तर्ज ज़िंदगी यानी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, या फीमेल में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया हो, वज़न में ट्राइग्लाइसराइड ज़्यादा हो, या ऐसे अद्वियात यानी साइकोसिस के लिए जो अद्वियात है, या स्टीरॉइड्स इंड्यूस हाइपर स्टीरॉइड भी डायबिटीज़ मेलाइटस काज कर सकता है। शुगर के अलामात में मामूल की निस्बत ज़्यादा टॉयलेट जाना यानी ज़्यादा पेशाब करना, मामूल की निस्बत ज़्यादा प्यास लगना, मामूल की निस्बत ज़्यादा खाना खाना यानी ज़्यादा भूख लगना, इसके अलावा जिल्द का इन्फेक्शन बार बार होना या ऐसा ज़ख्म जो बार बार ठीक ना हो, इसके साथ साथ पैरों में दर्द या सनसनाहट महसूस करना या धुंधली नज़र, ये सब शुगर के अलामात है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये अलामात किसी को हो। ये अलामात आहिस्ता आहिस्ता भी आ सकते हैं और बाज़ औक़ात हमारे सेटअप में जो हमें यहाँ पर क्लिनिक में आ जाते हैं वो किसी ना किसी पेचीदगी के साथ आ जाते हैं, और उसी वक्त जब हम उसका BS या कोई शुगर टेस्ट कर लेते हैं तो उसको डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। यानी जब स्ट्रोक के साथ आ जाते हैं या हार्ट अटैक के साथ जाते हैं या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ या अल्सर की वजह से आ जाते हैं, लेकिन उसी वक्त पर वो डायग्नोस हो जाता है। शुगर की तशख़ीस किस तरह की जाती है? अब किसी पेशेंट को अगर ये खतरात हो, शुगर का खतरा हो या ये इस तरह हो कि ये अलामात हो, तो वो अपने शुगर की तशख़ीस करे, ब्लड टेस्ट करवाए। डिफरेंट टेस्ट है, हम शुगर को डायग्नोस करते हैं, जिसमें रैंडम ब्लड शुगर है, फास्टिंग ब्लड शुगर है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, HbA1c है। फास्टिंग ब्लड शुगर में हम 8 घंटे के लिए कुछ खाए पिए बगैर हम ब्लड टेस्ट लेते हैं, जिससे फिर पता चलता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी है। HbA1c जिसमें हम 10 से 12 वीक तक ब्लड में औसतन ब्लड ग्लूकोज को चेक करते हैं और इसमें कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। इससे बहू भी आप किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ मेलाइटस हो डायग्नोस हो जाता है। तो अब हम
ہم ڈائبٹیز میلائٹس شوگر کے علاج کی طرف آئیں گے، یعنی شوگر کا علاج کس طرح ممکن ہے اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن، یعنی صحت بخش غذا اور ورزشی سرگرمی کے ساتھ گلوکوز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ ادویات کے ذریعے شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور تیسرا یہ انجیکشن یعنی انسولین کے ذریعے بھی ہم ڈائبٹیز میلائٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب ہم ورزش کی طرف آئیں گے۔ ورزشی سرگرمیاں بہت ضروری ہے ایک ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے کہ وہ اپنے گلوکوز کو کنٹرول کرے، اور کوئی نہ ورزش نہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور ورزش کے بہت سے خصوصیات ہیں، یعنی ہمارے باڈی کو وہ ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے ویٹ ریڈکشن میں ہیلپ کر لیتا ہے، ذہنی دباؤ کم کر لیتا ہے، اور ہمارے جو باڈی ہے اس میں جو گلوکوز ہے وہ بطور توانائی یوز کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے گلوکوز کم ہو جاتا ہے، ٹرائیگلائسیرائڈس ہمارے بلڈ میں کم ہو جاتا ہے۔ تو ورزشی سرگرمیاں بہت ضروری ہے، اور ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے جو ورزشی سرگرمی ہے ہم اس کو 2 اقسام میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک وہ ایروبک ایکسرسائز ہے، ایک مزاحمتی ایکسرسائز ہے۔ ایروبک ایکسرسائز میں 2 قسم کے ہیں، ایک درمیانی شدت کی ایروبک ایکسرسائز ہے اور ایک زیادہ شدت کی ایروبک ایکسرسائز ہے۔ درمیانی شدت کی ایروبک ایکسرسائز وہ ایکسرسائز ہے جس میں آپ سانس جلدی لیتے ہیں لیکن آپ باتیں کرنے کے قابل رہتے ہیں، یعنی اس میں واکنگ شامل ہے، واکنگ آن ٹریڈ مل شامل ہے، اس میں انڈور گیم ہے، یعنی بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس یا ایسی جو آپ کر سکتے ہیں، باغبانی بھی شامل ہے۔ یہ آپ کا درمیانی شدت کی ایکسرسائز ہے۔ زیادہ شدت کی ایکسرسائز وہ ایکسرسائز ہے جس میں آپ کا سانس پھول جاتا ہے اور آپ ہامتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ کا جاگنگ ہے، آپ کا اسکپنگ ہے یعنی روپ جمپنگ ہے، اس کے علاوہ آپ رننگ آن ٹریڈ مل ہے اور سوئمنگ بھی ہے، اور جو درمیانی شدت کی ایکسرسائز ہے اس میں سائیکلنگ بھی شامل ہے، اور زیادہ شدت کی ایکسرسائز میں رننگ شامل ہے، جاگنگ شامل ہے۔ اب مزاحمتی ایکسرسائز کیا ہے؟ مزاحمتی ایکسرسائز وہ ہے جس میں آپ کسی مزاحمت کے اگینسٹ کوئی کام کرتے ہیں، یعنی یہ مزاحمت آپ کا بدن خود بھی دے سکتا ہے، جس طرح آپ بار بار اٹھنا، بیٹھنا اور پھر اٹھنا، اس کے علاوہ آپ دونوں ہاتھوں کو دیوار پر لگا کر آپ پش اپ بھی لگا سکتے ہیں، اور اس طرح جم میں ویٹس ہوتے ہیں اس کی مدد سے آپ مزاحمت کر سکتے ہیں، یعنی ویٹ لفٹنگ یا ڈمبل سے کر سکتے ہیں یا الاسٹک بینڈ سے، اس سے آپ مزاحمتی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اب ڈائبٹک پیشنٹ کو کتنی ورزش کرنی ہے اور کتنے شدت تک یہ ایروبک اور مزاحمتی ایکسرسائز کرنی ہے؟ آپ ہفتے میں کم از کم ہر دن 30 منٹ کے لیے درمیانی شدت کی ایکسرسائز کر لے، یعنی واکنگ کرے یا سائیکلنگ کرے یا انڈور گیمز ہے، یہ آپ 30 منٹ کے لیے ہفتے میں 30 منٹ کے لیے ہر روز کیا کرے۔ اس کے ساتھ آپ اور ورزش کو بھی ملا سکتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ زیادہ شدت کی ایکسرسائز بھی آپ ملا سکتے ہیں، یعنی 2 یا 3 دن کے لیے آپ 30 یا 40 منٹ کے لیے آپ جوگنگ بھی کر سکتے ہیں، سوئمنگ بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ 2 to 3 سیشنز آپ جم میں بھی جا سکتے ہیں اور مزاحمتی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ایکسرسائز کے دوران آپ یہ خیال رکھیں کہ ایکسرسائز سے پہلے اور اس کے درمیان اور بعد میں آپ ضرور زیادہ پانی پیے، اس طرح جوتے پہنے جو سافٹ ہو، جس میں کوئی نوکیلی سی چیز نہ ہو، جس کی وجہ سے ایز ڈائبٹک پیشنٹ میں پین ٹیمپریچر کا حص کم ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پاؤں بھی زخمی کر سکتا ہے، تو اس طرح پاؤں یا شوز پہنے جس میں آپ ایونلی ویٹ آپ کا ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہو، اور اس طرح ہے کہ آپ کھڑے ہونے کے مواقع ڈھونڈیں، اور جو آپ گلوکوز ضروری یہ ہے کہ آپ ورزش سے پہلے اور ورزش کے بعد بلڈ گلوکوز چیک کریں۔ اگر آپ کا بلڈ گلوکوز 72 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو ہائپوگلائسیمیا کا چانس ہو سکتا ہے، اور زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو انسولین کا انجیکشن لیتے ہیں، تو یہ لوگ ورزش نہ کریں، یا ان لوگوں کو کوئی نشاستہ یا کاربوہائیڈریٹ رچ میل یا کوئی ایسی چیز لینا پڑے گی ورزش کے دوران تاکہ وہ ہائپوگلائسیمیا میں نہ جائے۔ اس طرح آپ لوگ انڈور گیمز یا باغبانی یا اس طرح گاڑی دھونا اور گھریلو کام کاج بھی فعال رہنے کے اچھے مواقع ہیں، آپ وہ بھی کریں۔ آپ جب آپ ورزش کیا کریں تو اپنے دوست کے ساتھ کیا کریں کہ آپ لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ آپ اس طرح ٹائمنگ کریں، ایسے ڈسپلن رکھیں جس طرح آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اس طرح آپ ورزش کو بھی ایک خاص ٹائم دیا کریں۔ ورزش قدم گننے کا آلہ آپ یوز کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو ایک موٹیویشن مل سکتا ہے۔ اور ایک بات کا آپ خیال رکھیں کہ اگر آپ کو ہائپوگلائسیمیا سمٹمس ہو رہے ہو ورزش کے دوران تو آپ
آپ ورزش کو بالکل روک دیں اور آپ کے ساتھ ایسے ریپڈلی سالوبل گلوکوز ٹیبلٹس یا اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ اس کو کھا لیں۔ اگر آپ کو ورزش کے دوران پیر میں درد ہو رہا ہو تو آپ اسی وقت ورزش کو سٹاپ کر لیں، اور پھر جب وہ درد ختم ہو جائے تو آپ ورزش کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو پیریفرل واسکولر ڈیزیز ہے اور آپ کے پیر میں خون کم جا رہا ہے۔ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے صحت بخش غذا اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جس طرح ورزش اور دوائیاں ہے۔ صحت بخش غذا سے نہ صرف آپ کا کولیسٹرول کم ہوگا، بلڈ پریشر بھی مینٹین رہے گا اور گلوکوز بھی آپ کا مینٹین رہے گا۔ اب آپ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ آپ خاص وقت میں مقررہ مقدار میں آپ کھانا کھائیں، یعنی مقررہ مقدار میں یعنی 3 دن میں 3 وقت کا کھانا کھائیں، اور خاص مقدار میں، یعنی میں مثال دیتا ہوں، میں نے یہاں پر یہ پلیٹ بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ سمجھ جائے۔ یہ پلیٹ ہے جس کو میں نے ڈیوائڈ کیا ہے ہاف حصے میں 1/4 اور تیسرے 1/4 میں۔ آپ پلیٹ کا ہاف حصہ ان یعنی سبزیاں یا سلاد سے بھر لے۔ اس میں شامل ہو سکتا ہے ٹماٹر، کھیرا، پیاز، گوبھی، پالک، مٹر یا بند گوبھی یا گاجر، شملہ مرچ، یہ سب ان حصے میں شامل ہو سکتا ہے۔ آپ ان سب کو آپ کمبائنڈ کر کے یہاں پر ہاف حصے میں ڈال دیں۔ اس طرح پلیٹ کا 1/4 حصہ جو کہ تقریباً ہتھیلی بھر خوراک بنتا ہے، اس میں آپ چکنائی کے بغیر پروٹین کی حامل اجزاء اس میں ڈال دیں، یعنی چربی کے بغیر گوشت آپ رکھ سکتے ہیں، کال کے بغیر مرغی، انڈے کی سفیدی آپ یہاں پر اس میں رکھ سکتے ہیں، یا مچھلی بھی آپ اس میں یہاں پر 1/4 حصے میں شامل کر سکتے ہیں۔ باقی ریمیننگ جو 1/4 حصہ باقی رہ گیا ہے، اس میں آپ غذائی افادیت والے ایسے کاربوہائیڈریٹ جس میں گلوکوز کم ہو یا گلائسیمک انڈیکس اس کا کم ہو، یعنی آپ اس میں کابلی چنے، لوبیا، دالیں، مکئی، جو اور براؤن چاول یا نوڈلز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک وقت کا خوراک بنتا ہے، یعنی ہاف سبزیاں سلاد، 1/4 چکنائی کے بغیر پروٹین کی حامل غذائیں، اور دوسرے 1/4 یعنی 1/4 میں وہ غذائی افادیت والے ایسے خوراک جس کا گلائسیمک انڈیکس کم ہو۔ اس کے بعد آپ سیچوریٹڈ چکنائی والی غذا کا انتخاب محدود رکھیں، اور اس طرح جو انسیچوریٹڈ چکنائی ہے اس کا استعمال زیادہ کریں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو سیچوریٹڈ غذائیں ہیں وہ بدن میں LDL کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے، جو کہ ایک خراب کولیسٹرول ہے، اور جو انسیچوریٹڈ غذائیں ہیں وہ HDL کولیسٹرول کو، جو کہ اچھا کولیسٹرول ہو، اس کو بڑھاتا ہے۔ تو جو سیچوریٹڈ غذائیں ہیں اس کا انتخاب آپ کم کریں۔ اس میں شامل ہے چربی والا گوشت، اس میں آپ مکھن، کریم، وہ تلی ہوئی اور بیکڈ چیزیں ہیں، یعنی بسکٹ ہے، پیسٹری ہے، کیک ہے، اس کا انتخاب آپ کم کریں۔ جو کہ انسیچوریٹڈ غذائیں ہیں وہ آپ بادام میں وہ بادام میں موجود ہے، چلغوزے میں موجود ہے، اخروٹ میں ہے، اور اس طرح مچھلی میں ہے، بہت سی قسم کی مچھلی میں انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس ہے۔ ان تیلوں کا استعمال کریں جس میں انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس زیادہ ہو، یعنی سورج مکھی کا تیل، آپ سرسوں کا تیل، اس طرح سویابین آئل، سن فلاور آئل اور زیتون آئل، اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نمک کا استعمال کم کریں، اور اگر ذائقے کے لیے آپ نمک استعمال کرتے ہیں تو نمک کے علاوہ آپ اس طرح سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ مسالے بھی آپ اس کے بجائے یوز کر سکتے ہیں۔ آپ اس طرح کریں کہ جو مشروبات ہے، پانی سب سے اچھی مشروب ہے اور وہ زیادہ پیا کریں، اور دوسرا جو ہے وہ آپ قہوہ بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ بلیک ٹی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ شوگر کے مریض کے لیے چینی کی مقدار شامل ہو سکتی ہے لیکن بہت کم، ایک چائے یا کافی میں 1 چائے کا چمچہ ڈال سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں۔ سافٹ ڈرنکس کا استعمال آپ کم کریں، اور جو مٹھائی ہے یا بیکڈ چیزیں ہیں یا تلی ہوئی چیزیں ہیں اس کا استعمال آپ کم کیا کریں۔ مچھلی آپ ہفتے میں 2-3 دفعہ کھایا کریں۔ سو دیٹ واز اٹ۔ انشاءاللہ میں اور اسی طرح ویڈیو بناؤں گا جس میں کلینکل کیسز، گائیڈ لائنز اور کاؤنسلنگ ہوگی، اور پبلک کے لیے اس طرح ڈفرینٹ ڈیزیز کے بارے میں آگاہی بھی دوں گا۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔